اترائی تھی نہ اپنی خوبصورتی پہ، اپنی خواہشوں کو اپنے دماغ پہ سوار کر لیا تھا، اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کی ناقدری کی تھی، مذاق اڑایا تھا، میں ہنسی تھی، کہکے لگائے تذلیل کی تھی آپ کے وجود کی۔ مجھے دنیا میں سزا مل گئی، دیکھے دل آزاری کی سزا، بہت دل دکھایا تھا نا آپ کا میں نے، دیکھیے نا اللہ کو بھی نہیں پسند یہ سب، دیکھیے حسن کو زوال آ گیا۔ اور یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ چاند کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا حارث، نہیں چاہیے آپ کی یہ عنایت۔ اس نے سونے کی بالیاں زمین پر پھینک دی تھی۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے اپنی محبت کے لیے پہلا تحفہ خریدا تھا۔ پیاری لگے گی نا انا پہ یہ بالیاں، پیار سے انا ہی تو کہتا تھا وہ اسے، اور اسی پیار کے چلتے اسے اپنی انا میں چھپی انا دکھتی ہی نہ تھی۔ وہ تو ڈھنگ سے سلام کا جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی، مگر اسے اپنی انا کی ہر ادا دل فریب لگتی۔ وہ مسکرا کے ٹال دیتا۔ پہلی بار اس نے سب سے مہنگا تحفہ خریدا تھا، اپنی حق حلال کی کمائی سے، جسے وہ مخملی ڈبی میں چھپائے سب کی نظروں سے چھپاتا اپنی انابیہ کے لیے لایا تھا۔ انابیہ نے تو دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا اور چاند کی روشنی میں مخملی ڈبی کو زمین پر پھینکا تھا، اور وہ سکتے میں آ گیا۔ 30,000 کمانے والا شخص مجھے کیا خوشی دے گا؟ بولیے، جواب دیجیے، آپ کیا دے سکتے ہیں مجھے؟ میرے ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، نہ شکل دیکھی اور نہ نوکری، بس سونپ دیا مجھے۔ مانا کہ میں غریب گھر کی لڑکی ہوں، مگر مجھے خود پہ اتنا گمان ہے کہ مجھے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا ہے، مگر کوئی بھی میری بات سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ مجھے میری خواہش کو پورا کرنا، میرے بڑے بڑے خوابوں میں رنگ بھرنے، نہ کہ اپنی ماں کی طرح غریبی میں زندگی بسر کرنی ہے۔ سب سہیلیاں میرا مذاق بناتی، تم چاند ہو اور تمہارا منگیتر اس چاند میں ایک گرہن، اور حارث انابیہ کے ایک ایک لفظ کو سن وہیں بت بن گیا تھا۔ کتنا زہر چھپتا اس لڑکی کے دل میں، یہ تو اس نے تصور ہی نہ کیا تھا۔ ارے وہ تو اعتراف محبت کرنے آیا تھا، اس کے سامنے ایک قابل انسان بن کے آیا تھا، رنگ روپ سے تو اللہ نے نوازا تھا، اس میں اس کا کیا اختیار تھا؟ مگر جو اس کے اختیار میں تھا وہ قابل بننا تھا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا تھا، اپنی ماں کا سہارا بننا تھا، اپنے چچا کا لڑکا بن ان کی ذمہ داریوں کو اپنا بنانا تھا، اپنی محبت کو اپنا نام دینا تھا، اپنی بچپن کی منگیتر کو اپنے نکاح میں لے کے اس کے سارے خوابوں میں رنگ بھرنا تھا، مگر یہاں تو اس کے احساسات کو پیروں کے نیچے رون دیا تھا، اور وہاں بت بنے کھڑا اس معصوم سے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں آسمان پر چاند چمک رہا تھا، زمین پہ ٹھہرا چاند اس کی کرنوں سے روشنی اور ہوا بن کر مہک رہا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ مجھے آپ سے محبت نہیں، بہتر ہوگا کہ ابا کو آپ خود منع کر دیں، اگر آپ ایسا کرو گے تو غنیمت جانوں گی، کیونکہ جس شخص کو میرا دیکھنے کو بھی من نہیں کرتا اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتی ہوں بھلا؟ اور حارث تو پتھر کی مانند ہو گیا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے آپ کو کمتر محسوس ہوا تھا، رنگ و شکل اتنی بھی کم نہ تھی، یا اس کی شخصیت میں اتنی کشش بھی نہ تھی جو اس کی محبت اس کی ہی تذلیل کر گئی۔ ہاتھ جوڑ رہی ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس رشتے سے انکار کر دیجئے۔ وہ انابیہ کے سفید گلابی ہاتھ کو جوڑے دیکھ اس کے پاس آیا تھا۔ یوں ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ مت کرو انا، ان ہاتھوں کو میرے سامنے جوڑ کر مجھے میری نظروں میں مت گراؤ۔ حارث کے بڑھتے ہاتھ وہاں رکے تھے، جس سے وہ انا کے جوڑے ہاتھوں کو ہٹانا چاہتا تھا۔ ان ہاتھوں کو ہٹا لو انا، یہ کہے وہ مڑا تھا کہ چاہ کر بھی وہ اپنی محبت کو اتنا بے بس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں
وعدہ تو نہیں کرتا مگر یہ یقین دلاتا ہوں تمہیں جب تک ایک بہترین رشتہ تمہارے لیے نہیں آ جاتا میں اس رشتے کو توڑ کر چچا کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہم سے منسلک بڑوں کے ساتھ بھی یہ رشتہ جڑا ہے، مگر جس دن تمہارے لیے اس گھر میں بہتر رشتہ آیا اور مجھے لگا ہاں واقعی میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو میں خود تمہیں اس کو سونپوں گا اور ہمارے رشتے کو ختم کروں گا، پھر چاہے مجھے سب سے بغاوت کرنی پڑ جائے، مگر تمہاری خوشیوں کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے بولا تھا مگر لہجے کو ٹوٹنے نہ دیا۔ کیسے یقین کروں میں آپ کی باتوں کا حارث؟ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی منگیتر سے بے پناہ محبت کرتا ہو، اس کی خوشی کے لیے وہ سب کرے گا، اس سے اس کا محبوب خوش ہوگا، پھر ہمارے رشتے کو سولی پہ ٹنگانے کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے؟ جب ایک غیرت مند مرد اپنے پاکیزہ جذبے کی ناقدری برداشت کر سکتا تو وہ اپنی زبان سے بھی نہیں پھرتا، پھر چاہے جو ہو جائے۔ اسی کا نام تو محبت ہے انا، لیکن شاید تم نہ سمجھو، ابھی وقت رہتے جان جاؤ گی رشتوں کی پاکیزگی کو۔ جہاں ظاہری شکل و صورت معنی نہیں رکھتی مگر سیرت کو آج بھی صورت سے زیادہ قابلیت حاصل ہے۔ خیر دعا ہے اور ساتھ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ارمانوں کو پورا کرے، بے فکر رہو۔ زبان سے نہیں پھروں گا، حارث کا وعدہ ہے۔ ایک فوجی کی زبان ہے اپنی محبت کو جس سے نہیں پھرے گا وہ، امید کرتی ہوں حارث۔ اور وہ یہ کہہ کر نیچے کی سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ پلٹا تھا، آنسو جو آنکھوں سے بہے تھے مگر چاند کی روشنی میں وہ اس کے چہرے پہ ہیرے کی مانند چمک رہے تھے۔ بڑی بے دردی سے آنسوؤں کو پوچھا، وہ مخملی ڈبی کو زمین سے اٹھاتا اور کھولتا، سونے کی بالیاں بھی چاند کی روشنی میں مدھم مدھم سی چمک رہی تھی۔ اس چاند کے سامنے تو وہ واقعی میں گرہن تھا، صحیح کہہ گئی تھی انا۔ دل پل بھر کو مٹھی میں آیا تھا اس کے۔ انا اٹھو شاباش، وہ اسے زمین سے سہارا دیے اٹھاتا ہوا اسے چارپائی پر لایا تھا۔ بیٹھو انا، وہ اسے چارپائی پر بیٹھائے اس کے پاس وہیں زمین پر بیٹھا تھا۔ پل بھر کو حارث کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ یا میرے خدا، آنکھوں میں نمی سی چھائی تھی جسے وہ آنکھوں سے جھلکنے سے رک گیا تھا۔ آپ کو بھی خوف آ رہا ہوگا مجھ سے، وحشت ہو رہی ہوگی آپ کو بھی مجھ سے، وہ دکھاوٹی مسکراہٹ لب پہ سجائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں نہیں، وحشت نہیں، خوف نہیں، درد ہے، میری انا کی تکلیف جسے میں محسوس کر رہا ہوں۔ کتنا درد سہا میری انا نے، میرے خدایا۔ وہ سرکتے ہوئے دوپٹے کو اسے اڑاتے ہوئے بولا، چاند کو گرہن لگ گیا ہے حارث؟ نہیں انا، وہ اس کے بالوں پہ ہاتھ رکھ کے بولا، خدا کے لیے چپ کر جاؤ نا، خود کو کوسنا بند کرو۔ سزا ملی مجھے، جو بچوں سی معصومیت لیے بولی کہ حارث کا دل مٹھی میں آیا۔ کیسی سزا؟ ارے یہ چوٹ تو قسمت میں ہی لکھی تھی، اور جو قسمت میں لکھا ہو وہ کہاں ٹلتا ہے انا؟ میری قسمت میں ہی کیوں لکھا گیا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ وہ بولتے بولتے اپنے الفاظ کو بدل گئی۔ آپ کا دل دکھایا تھا، آپ کے جذبات کی ناقدری کی، حسن پرست بنی تو کیا ملا؟ خسارہ۔ یہ تو میری خود کی منتخب کردہ سزا تھی جو مجھے ملی۔ خدا کی بنائی گئی مخلوق کا مذاق بنایا۔ خدا نے اپنی مخلوق کردہ چیزوں کا زاویہ ہی بدل ڈالا کہ واقعی سب اس کے اختیار میں ہیں۔ وہ کب کہاں جب چاہے کچھ بھی کر سکتا۔ نہیں انا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔